بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یقین جانیں پیارے بہن بھائیوں، آپ کی جو بھی حاجت ہو، جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، چاہے آپ کی حاجت 10 سال 20 سال پرانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد نافرمان ہو، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی کر لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، مجھے بہت یقین اس وظیفہ پہ، آپ بھی یقین کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کو پڑھنے کا سارا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کریں، اور انشاءاللہ آپ لائک ضرور کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اب اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جتنی بھی بڑی مشکل ہو، ناممکن کام ہو، جس کو کہیں کہ ناممکن ہے، اس وظیفہ کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ ناممکن کام ایسے ممکن ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 4 رکعت آپ نے نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پوری آپ نے آیت مبارک کو پڑھنا ہے اور 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع اور سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار یہ اسم اعظم، یہ دعا مبارک، یہ آیت مبارک آپ نے پڑھنی ہے، ربی عنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 100 بار۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت میں جب آپ 2 رکعتیں مکمل کر لیں گے، تیسری رکعت میں آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے چوتھی رکعت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 100 بار پڑھنا ہے۔ 4 رکعتیں جب آپ پڑھ لیں گے، جب آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 بار ربی انی مغلوب فانتصر سجدے میں پڑھنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ نوافل پڑھنے سے پہلے آپ نے 100 بار درود پاک بھی پڑھیں، محبت اور پیار سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو۔ جب آپ دعا مانگ لیں، جب آپ سجدے میں دعا مانگ لیں، اس کے بعد بھی 100 بار درود پاک پڑھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو آپ عشاء کی نماز کے بعد، تہجد کی نماز کے بعد، صبح چاشت کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کی تعریف میں میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ اسم اعظم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ چاروں آیات مبارک اسم اعظم ہیں، ان کے وسیلہ سے جو دعا کریں گے، جو سوال کریں گے پورا ہوگا۔ اسم اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ولی اسم اعظم جانتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ آپ بلقیس، شہزادی بلقیس کا تخت اٹھا لائیں، تو کسی جن نے گھنٹے کا ٹائم دیا، کسی نے 2 گھنٹے کا، تو وہاں اللہ کے جو ولی بیٹھے تھے انہوں نے آنکھ جھپکنے کے اشارے میں تخت منگوا لیا تھا۔ وہ اسم اعظم جانتے تھے، وہ علم جانتے تھے۔ ایسا اسم اعظم جو ہوتا ہے، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اسم اعظم جو ہوتا ہے، جو کہ
اس کے وسیلہ سے آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی قبول ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ اور منت کروں گا، جو بہن بھائی پریشان حال ہیں، رزق کی وجہ سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو برائے مہربانی آپ اس وظیفہ کو لازمی کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، میں اب یہاں پہ یہ کہتا ہوں، مجرب 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 انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ جس قسم کی بھی آپ کی پریشانی ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اس کی سمجھ نہ آئے مجھے کمنٹس میں پوچھ لیں، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس سے پیارا وظیفہ، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ آپ کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے، اور کمنٹس میں آ کے آپ نے بتانا بھی ضرور ہے۔ اور جو شخص اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا لے، روزانہ پڑھنا شروع کر دے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی مشکل نہ ہو، اس کی آنے والی مشکلات پریشانیاں آٹومیٹک دور ہوتی جائیں گی۔ اس کے معاملات، اس کے کاموں میں اس کو خود پتہ چلے گا کہ جو کام جس کو وہ ناممکن سمجھ رہا تھا، وہ انشاءاللہ وہی کام جو ہے اس کا جلد سے جلد اس کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ جو ہے میرے جو شیخین ہیں ان کے معمول میں بھی ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے ان کے بقول میرے جو حضرت کے خلیفہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جتنے بھی کام ہیں آٹومیٹک یعنی خود بخود لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اب جتنی بڑی مشکل ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اب میں اتنی تعریف اس وظیفہ کی ہے، آپ خود بھی جا کے ان آیات کو، ان اسم کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں ان کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس وظیفہ میں کتنی طاقت ہے۔ اور خاص کر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس وظیفہ کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے پیارے محترم ناظرین سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے، پیارا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور لاسٹ میں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں، بولنے میں، تو آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ سے معافی چاہوں گا، استغفر اللہ، اور آپ تمام سے بھی معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔